پچھلے 3 پارٹس میں نے قابل مشاہدہ دنیا، روشنی کی رفتار، پھر تمام آسمانوں کے سائز، کرسی کی وسعت، پھر عرش اور ان کے اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن ان آسمانوں کے درمیان فاصلہ اور ان کی موٹائی کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلی اقساط میں اس کا ذکر کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اب تک جو کائنات کھوجی ہے وہ 5% بھی نہیں، اور ہماری دنیا اور آسمان، اس کے درمیان موجود تمام اشیاء ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اور آسمان کی موٹائی کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ فتحا یعنی کشادہ نالہ جس میں ریت اور کنکریاں ہوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے اوپر سے بادل کا ایک ٹکڑا گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سحاب یعنی بادل ہے۔ ہم نے پوچھا سحاب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزن۔ ہم نے کہا مزن کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنان۔ ہم نے کہا عنان کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مسافت کتنی ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے اگلے آسمان تک کی مسافت بھی 500 سال ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے، اس کی تہہ سے سطح بالا تک کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر اس سے اوپر 8 فرشتے ہیں، ان کے پاؤں اور سروں کے درمیان کی مسافت بھی اتنی ہی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سب پر ہے، اور انسان کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ 500 سال کتنا ہے اور اس کی کیا پیمائش ہے؟ اس کا ذکر تو کہیں نہیں ملتا، اور اس کا صحیح علم تو اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، تاہم قرآن پاک سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ سیڑھیوں سے مراد بلندی والا، اور میں نے پچھلے تمام پارٹس میں بلندی اور وسعت کا ہی ذکر کیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ملتا ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہماری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال یعنی دنیاوی 1000 سال، جبکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال ہے، یعنی 500 سال کو پہلے دنوں میں لے کر آئیں گے۔ اگر ہم 500 کو 365 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1,82,500 بنتے ہیں، جبکہ ان دنوں کو ہم اپنے دنیاوی دنوں سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 18,25,00,000 دنوں کا سفر بنتا ہے۔ اب چونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان 18,25,00,000 کو 24 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 4.38 بلین آورز بنتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سواری تھی وہ گھوڑا تھا، اور ایک عربی گھوڑے کی رفتار تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو اگر 4.38 بلین آورز کو 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 2.628 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم نے روشنی کی رفتار کی پیمائش کر لی، اور اگر یہی کیلکولیشن روشنی کی رفتار سے کی جائے تو پھر فاصلہ کچھ اور ہی ہوگا، اور پھر روشنی کے بادشاہ براق سے کی جائے
اور پھر فرشتوں کی رفتار سے میرے خیال سے جتنی کائنات کی وسعت جس کو ہم کھوج نہیں سکتے، اسی طرح ان کے فاصلے بھی ہیں، اور فاصلوں کے ساتھ آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی فاصلے پر محیط ہے۔ اللہ اکبر! کائنات، اس کی وسعتیں اور اس کے راز اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، جو ہماری عقل اور سوچ اور ہماری تصورات سے بہت پرے ہیں۔